کرنا چاہتا ہوں. کل آپ مجھ سے پھر پوچھیں گے مولوی صاحب پھر آپ نے کیا کیا، تو میں پھر آپ سے کہوں گا آپ نے مجھے کتنا ووٹ دیا ہے، بتاؤ کتنا ووٹ دیا آپ نے مجھے، کیا طاقت. اب میری طاقت اسلحہ نہیں ہے، میری طاقت ڈنڈا نہیں ہے، میری طاقت سیاسی قوت ہے، میری طاقت پارلیمانی قوت ہے، میری طاقت ووٹ کی قوت ہے. جب میں آپ کی سرزمین پر آپ کے عقیدے کی جنگ لڑوں گا تو پھر میرا آپ پر حق ہوگا کہ آپ میری طاقت کو بڑھائے وہاں پر. آپ کام کریں اس کے اوپر. آپ طاقت بھی نہیں دے رہے، آپ ووٹ بھی نہیں دے رہے، آپ مجھے اسمبلی میں نمائندگی بھی نہیں دے رہے، اور پھر آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں ملک میں انقلاب لے آؤں. اس طرح تو نہیں ہوگا. پھر تو تدریجی عمل ہے، تدریجی عمل ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے. شروع کہاں سے کرے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، شروع دعوت سے کرے. منتہا کیا ہو؟ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہم نے ایک ایسا عاجزانہ گفتگو بنا دیا اس کو. یا اللہ مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ نے معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے منکر کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے معروف کے لیے امر کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے منکر کے لیے نہی کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ امر اور نہی کے دو الفاظ اگر قرآن کے معیار پر اور اس میزان پر ہم پرکھیں گے تو کیا اس کا معنی التجا کرنا ہوگا، درخواست کرنا ہوگا، واضح نصیحت کرنی ہوگی؟ پھر امر کا معنی امر ہے، اور امر کے برابر کی آپ کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے، ورنہ امر بالمعروف کی بات مت کیا کرو، پھر دعوت الخیر کی بات کرو. بس صرف پھر دعوت کے مرحلے میں ساری زندگی گزارو، آگے مت بڑھو کہ آپ امر بالمعروف کی بھی قابل ہو جائیں اور نہی عن المنکر کی بھی قابل ہو جائیں. تو وہ طاقت استعمال کرنا، تو اس طاقت پہ آنا ہوگا. مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو یدہ کی طاقت تو ہو آپ کے اندر. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یہ ہے دعوت کا مرحلہ. اور آخری مرحلہ دل سے برا ماننا، جاؤ باہر ادھر خیر پہ بیٹھ جاؤ، بس دل سے برا مان رہے ہو، مشکل سے ایمان بچا رہے ہو. تو بنیاد آپ کی بڑھتی ہے دعوت سے، اور دعوت کے اصول آپ کو شریعت اللہ نے خود بتلا دیے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دانائی کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، حکمت عملی بناؤ، اسٹریٹجی بناؤ، کس طرح آپ اپنے پروگرام کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں. شائستہ انداز گفتگو ہو، دلیل کی بنیاد پر بات کرو، ڈنڈے اور بندوق کی بنیاد پر مسئلے حل نہیں کر سکتی، خون بہا سکتی ہے، جذبات کی تسکین کر سکتی ہے، مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی. اور پھر جھگڑا بھی آ جاتا ہے. کبھی کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، کسی سے مذاکرہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو جھگڑا بھی تو آ جاتا ہے. تو وہاں بھی فرما دیا وجادلہم باللتی ہی احسن. باللتی ہی احسن تو نہیں کہا، باللتی ہی احسن ہی فرمایا ہے. تو شائستہ انداز کے ساتھ مذاکرہ کرو اور معاملہ کو طے کرو. تو اس اصول کی بنیاد پر اگر ہم شریعت کو سمجھ لیں اور شریعت کا کام کریں اور بین الاقوامی دنیا کو ہم اس انداز سے جواب دیں کہ پھر ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. ہم صحیح معنوں میں آج بھی آزاد نہیں ہیں. ہماری سیاسی پالیسیاں، ہماری انسانی حقوق، اس حوالے سے ہماری قانون سازی آج بین الاقوامی اداروں میں ہوتی ہے، جنیوا انسانی حقوق کمیشن میں ہوتی ہے، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں ہوتی ہے. ہماری تمام معیشت اور ہمارا پیسہ، ملک کا میزانیہ، وہ آپ کا آئی ایم ایف طے کرتا ہے، آپ کا ورلڈ بینک طے کرتا ہے، آپ کا ایشین بینک طے کرتا ہے، آپ کا لندن اور فرانس گروپ آپ کو قرضے دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے نظام کو طے کرتے ہیں. اور ابھی تو آپ پر ذرا کلی کھل بھی گئی کہ پاناما سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، دنیا کی معیشت کن گروہوں کے ہاتھ میں ہے، کن کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ملک کے لوگ کتنے ہیں اور باہر کے لوگ کتنے ہیں کہ جو اپنا مال وہاں پر سفید کرتے ہیں اور پوری دنیا کو پھر وہ تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں. سمجھ لو ذرا اپنے آپ کو، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ.
اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف شور و غوغا برپا کر دیا، جلسے جلوس شروع کر دیے، وزیر اعظم یہ ہے، وزیر اعظم وہ ہے. آپ کر لیں، اگر مجرم ہے مجرم کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ معاملہ یہاں پر طے ہونے والا نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ خود بھی وہیں سے ان کو پانی مل رہا ہو، پاناما سے پانی مل رہا ہو، اس کا پانی بھی پاناما سے آ رہا ہو. یہ ساری سوچیں قوم کو سوچنی ہوگی، ہمارے غریب انسانیت کو سوچنی ہوگی، ہمارے مظلوم اور ہمارے غلام انسانیت کو یہ ساری باتیں سوچنی پڑیں گی. ہم اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں اس محاذ پہ، لیکن جب طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے تو یک لخت حاصل نہیں ہوتی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ